السلام علیکم ناظرین، ہم نیوز کی رمضان کی خصوصی نشریات میں بہت بہت خوش آمدید۔ میں ہوں شفا یوسف سے، اور میں ہوں ویس منگل والا۔ میری طرف سے بھی آپ سب کو سلام۔ میں یہاں خیریت سے ہوں۔ آپ کی خیریت خداوند سے نیک مطلوب ہے، اور جو آیت آج میں نے آپ کے لیے چنی ہے وہ ہے سورہ مومنون سے۔ اور سورہ مومنون میں یہ جو آیت ہے یہ ہے آیت نمبر 115، اور اس سے پہلی والی آیتوں میں ذکر ہو رہا ہے قیامت کا ایک منظر ہے جو کھینچا جا رہا ہے، اور اس میں بات ہو رہی ہے اللہ تعالیٰ کی لوگوں سے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں 115 آیت جو ہے 23ویں سورۃ المومنین کی، اس میں فرمایا، ترجمہ میں اس کے ساتھ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ سو کیا تم نے یہ خیال کر لیا تھا کہ ہم نے تمہیں بیکار اور بے مقصد پیدا کیا ہے، اور یہ کہ تم ہماری طرف لوٹ کر نہیں آؤ گے؟ اب یہ بات اللہ تعالیٰ جب لوگوں سے کہہ رہے ہیں تو قیامت کے دن کا وہ جو ہیبت ہے وہ طاری ہے، اور اس دوران مکالمہ ہو رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے یہ خاص بات جب لوگوں سے کہی، بڑی گہری بات ہے بالکل، اور بہت سی جگہوں پر ہمیں ریمائنڈر دیتی ہے کہ ہم مگن ہو جاتے ہیں دنیاوی زندگی میں، دنیاوی مٹیریلزم میں مگن ہو جاتے ہیں، لیکن آخر میں وہ ہم سے یہی پوچھ رہا ہے کہ تمہارا کیا خیال ہے، تم نے واپس میرے پاس نہیں آنا تھا، کیا تم نے ہمیشہ اسی دنیا میں قیام کرنا ہے؟ تو وہ جو کہتے ہیں ہم کہ دنیا فانی ہے، تو اس کی بار بار ہمیں ایک ریمائنڈر ملتا ہے قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ اب ہم نے آیت تو سنا دی، آپ نے ہمیں بہت کام کی بات آپ نے بتائی ہے پروگرام شروع کرتے ہی، لیکن اب آج کا جو ملک ہے، کنٹری آف دا ڈے، وہ کون سا ہے؟ آج جو ملک ہے وہ بیسیکلی ملکوں کا مجموعہ ہے۔ کیا رشیا؟ نہیں رشیا نہیں، رشیا تو ملکوں کا مجموعہ کبھی ہوا کرتا تھا۔ ہم بات کر رہے ہیں آج کی، حال کی، ماضی کی بات نہیں کر رہے ہیں۔ ہم آج بات کریں گے متحدہ عرب امارات کی، 7 عمارتی ریاستوں کا ملک متحدہ عرب امارات، جہاں پر فلک بوس عمارتیں آپ کو نظر آئیں گی، جدید نظام زندگی نظر آئے گا، اور ساری دنیا کے سیاحوں کے لیے توجہ کا مرکز ہے یہ جگہ۔ اس کو جزیرہ نما عرب کے جنوب مشرق میں، یہ خلیج فارس کے ساحلوں پر واقع یہ ملک ہے، جو کہ 7 ریاستوں ابوظہبی، عجمان، دبئی، فجیرہ، راس الخیمہ، شارجہ اور القوین پر یہ مشتمل ہے۔ متحدہ عرب امارات کی سرحدیں سعودی عرب اور عمان سے ملتی ہیں، جبکہ اس کی جو سمندری حدود ہیں وہ قطر اور ایران سے ملتی ہیں، جس کی آبادی ہے تقریباً 9.68 ملین، اور آبادی کے لحاظ سے دنیا میں یہ 92 نمبر پر آتا ہے آبادی کے لحاظ سے ملکوں میں۔ جب آبادی کی ہی بات ہو رہی ہے تو میں آپ کو بتاؤں کہ آبادی کا جو آپ نے ہمارے ساتھ شیئر کیا ہے نمبر 9.68 ملین، اس میں سے جو اگر میں آپ کو بتاؤں کہ کتنے فیصد یہاں پر آبادی جو ہے وہ غیر ملکیوں کی ہے، تو وہ آبادی جو ہے تقریباً 10% جو ہے ان کی اپنی لوکل لوگ ہیں اس 9.68 ملین میں، اور اس کے علاوہ جتنے لوگ وہاں پر بستے ہیں وہ غیر ملکی ہیں، مختلف ممالک سے آ کر وہاں بسے ہوئے ہیں۔ ہاں، یہ زیادہ تر لوگ سارے باہر سے آئے ہوئے ہیں، اور ان میں انڈینز کی تعداد بہت زیادہ ہے، بنگلہ دیش کے لوگوں کی تعداد، پاکستانیوں کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ تو یہ ایک بہت انٹرسٹنگ فیکٹ ہے، اور ہمارا چونکہ ایک قریبی تعلق ہے تو اسی لیے ہم مسلمان پاکستانی جو ہیں وہ، بلکہ غیر مسلم بھی پاکستانی بہت زیادہ جاتے ہیں وہاں پر کام کے حوالے سے۔ سستی ملتی ہے، سستی بھی مل جاتی ہے، قریب بھی ہوتی ہے، بالکل۔ اچھا، متحدہ عرب امارات کا جو رقبہ ہے وہ تقریباً 83,600 مربع کلومیٹر ہے، اور ملک کی 76% آبادی مسلمان ہے۔ عربی اس ملک کی سرکاری زبان ہے، البتہ وہاں پر فارسی، انگریزی اور اردو یہ بھی بہت زیادہ تعداد میں بولی جاتی ہے۔ متحدہ عرب امارات پھر تیل اور قدرتی گیس کی دولت سے بالکل مالا مال ایک ملک ہے، اور دنیا میں سب سے زیادہ تیل کا ذخیرہ رکھنے والے ممالک میں متحدہ عرب امارات کا نمبر 7واں ہے۔ اور تیل کی دریافت سے پہلے یہاں پر لوگ سمندر سے موتی اکٹھے کرتے تھے، مچھلیاں پکڑ کر گزر بسر کرتے تھے، اور یہ علاقہ ماہی گیروں کے لیے بڑا ایک اہم علاقہ تھا، کیونکہ ہیروں کی تجارت، سمندری تجارت کا یہ مرکز تھا۔ پھر تیل اور گیس کی دریافت کی بدولت متحدہ عرب امارات کا جو شہر ہے وہ جلد ہی نہایت ہی امیر ریاستوں میں یہ آ گیا تھا، اور یہ ملک دنیا کی امیر ترین ممالک کی فہرست میں اگر دیکھا جائے تو 8ویں نمبر پر آتا ہے۔ اور پھر اسی طرح دنیا کی جو انسانی فلاح و بہبود کی فہرست میں اگر دیکھا جائے تو اس کا نمبر 39واں نمبر ہے۔ اچھا، بالکل۔ اچھا، اگر میں آپ کو بتاؤں کہ آج کی، بلکہ چلیں اچھا آپ بتائیں، میں آپ کو بتاتی ہوں تھوڑی دیر میں دبئی کا۔ میں دبئی کے بارے میں بتانا چاہ رہی تھی کہ دبئی جس کو مطلب ایک طرح سے ہب مانتے ہیں UAE کا، تو اس کے بارے میں بتاتی ہوں، آپ کیری آن کریں۔ پہلے ہم اس کی تاریخ کی بات کر لیتے ہیں۔ کئی ہزار سال قبل بھی یہ جو علاقہ تھا یہ آباد تھا، اور موجودہ عرب امارات عمان کی عظیم سلطنت کا حصہ تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کے بعد یہاں کے قبائل مسلمان ہو گئے تھے۔ راس الخیمہ کی جو بندرگاہ تھی وہ مسلمانوں کے لیے نہایت اہم بندرگاہ تھی، جہاں سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور میں مسلمانوں نے ایران کی جو ساسانی سلطنت تھی اس کو شکست دی تھی۔
اور اس علاقے کو فتح کیا تھا. اور اس کے بعد پھر خلافت عثمانیہ تک یہ لوگ اسی طرح قبائل کی صورت میں آباد رہے تھے اور آج بھی انہی 7 ریاستوں میں آباد ہیں. 19ویں اور 20ویں صدی میں خلیج فارس میں برطانوی اثر بڑھنے لگا. 1892 میں برطانیہ کے ساتھ متعدد معاہدوں کے بعد اس علاقے کو متحدہ ریاستہائے متصالح کا نام دے دیا گیا تھا, جس کو ٹوشل اسٹیٹس کہتے ہیں. اور اس معاہدے کے مطابق یہ ریاستیں برطانیہ کی مرضی کے بغیر اپنی حدود میں کوئی بھی تبدیلی نہیں کر سکتی تھی اور نہ ہی کسی دوسرے ملک سے تعلق استوار کر سکتی تھی, اور بدلے میں برطانیہ ان کی بیرونی حملوں سے حفاظت کرے گا, یہ اس معاہدے میں طے پایا تھا. اور اسی دوران پھر پہلی مرتبہ عرب کے اس علاقے میں تیل کی دریافت ہوئی تھی. مارچ 1971 میں برطانیہ نے بحرین اور قطر سمیت ان ریاستوں سے ان کی حفاظت کا جو معاہدہ تھا وہ ختم کر دیا, اور 2 دسمبر 1971 کو دبئی میں راس الخیمہ کے علاوہ 6 امارتی جو ریاستیں تھیں ان کے جو شیخ تھے ان تمام ریاستوں کو ملا کر انہوں نے متحدہ عرب امارات بنانے کا فیصلہ کیا تھا. اور پھر 10 جنوری 1972 کو راس الخیمہ بھی اس اتحاد کا حصہ بن گیا تھا, اور ابوظہبی کے جو امیر تھے وہ شیخ زید بن سلطان ال نہیان یہ متحدہ عرب امارات کے پہلے صدر تھے, اور آج کل ان کے بیٹے خلیفہ بن زید ال نہیان یہ متحدہ عرب امارات کے موجودہ صدر ہیں. اچھا, انٹرسٹنگ انفارمیشن تھی ویسے. اچھا, دبئی کے بارے میں انٹرسٹنگ ہی لے کر آتا ہوں. ہاں, میرے پاس زیادہ انٹرسٹنگ ہوتی ہے ویسے. یہ ہم کبھی ناظرین سے پوچھیں گے کہ کون زیادہ انٹرسٹنگ فیکٹس بتاتا ہے, لیکن دبئی کے بارے میں اگر ہم بتائیں, یو اے ای کا جو ہب ہے وہ دبئی کو مانا جاتا ہے ناظرین. اور یو اے اور دبئی کے بارے میں سب سے بڑا شہر اور بڑا مشہور شہر ہے. اور دبئی کس لیے فیمس ہے؟ دبئی فیمس ہے اپنی اسکائی رائز بلڈنگز کے لیے اور صنعتوں کے لیے, تعمیرات اور رہائش کے جو عظیم منصوبہ جات ہیں وہاں پر, کھیلوں کے بھی شاندار جو ایونٹس ہیں وہ بہت سے دبئی میں منعقد کرائے جاتے ہیں. گینیز بک آف ورلڈ ریکارڈز کہ جو بہت سی اندراج ہیں ان میں دبئی کا نام ہے, اور دبئی ہی کی وجہ سے وہاں پر جو ہیں وہ گینیز بک آف ورلڈ ریکارڈز میں لوگ جاتے ہیں. پھر متحدہ عرب امارات کی ایک جو اور چیز ہے وہ یہ ہے کہ دولت میں 70% جو حصہ ہے وہ دبئی کا ہے. دبئی ہی نے کنٹریبیوٹ بھی کیا ہے اور دبئی ہی سے وہ تعلق بھی رکھتا ہے. لیکن مہنگا ترین شہروں کی جو فہرست جاری ہوئی تھی اس میں میرا خیال ہے 27واں نمبر ہے آئی تھنک. دنیا کے 25 مہنگے ترین ملکوں میں شامل تھا, یہ میں نے دیکھا. اچھا, ٹھیک ہے. لیکن مہنگائی سے آپ لوگوں کا کیا لینا دینا, یہ تو ہم غریبوں کا مسئلہ ہوتا ہے. ہم تو بھائی مہنگائی کے نام سے ہی کانپ جاتے ہیں. آپ مسکراتے ہوئے ذکر کرتی ہیں مہنگائی کا. اچھا, ہم بات کرتے ہیں دنیا کی سب سے اونچی عمارت جو ہے برج خلیفہ, وہ بھی تو دبئی میں ہے. اس کا ذکر آپ نے نہیں کیا. 162 منزلہ یہ عمارت ہے, اور 828 میٹر بلندی کے ساتھ انسان کی تعمیر کردہ یہ تاریخ کی بلند ترین عمارت ہے. اور برج الخلیفہ میں دنیا کی تیز ترین لفٹ بھی نصب کی گئی ہے جو کہ 65 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے سفر کرتی ہے. اور پھر دنیا کا جو بلند ترین ہوٹل ہے دا گیورا, وہ بھی دبئی میں ہے, اور یہ ہوٹل 356 میٹر بلند ہے, اس میں 528 کمرے ہیں. دیکھا آپ نے, کمال ہے یہ. مطلب معلومات میں لے کر آ جاتا ہوں. اچھا, آپ بھی معلومات لے کر آ جاتے ہیں. مجھے لفٹ کا وہ سپیڈ سن کے جو ہے نا حیرت ہوئی. اگر اس سپیڈ سے چلتی جس سپیڈ سے لفٹیں پاکستان میں چلتی ہیں تو پھر تو ایک انسان ایک ہفتے میں اوپر والے ٹاپ فلور پہ پہنچتا. بالکل ایسے ہی ہوتا. اچھا, اگر ہم کلچر کی بات کریں متحدہ عرب امارات کی, تو وہاں کی جو تہذیب ہے, وہاں کی ثقافت ہے, اس کی جڑیں اسلامی روایات سے جا کر ملتی ہیں. 2004 میں OIC کی جانب سے شارجہ کو اسلامک کیپٹل آف کلچر کا نام دیا گیا تھا. یہاں پر بیسیکلی عرب صحرائی کلچر ہے. اس کے بعد 1998 میں یونیسکو نے متحدہ عرب امارات کی ریاست جو ہے شارجہ, اس کو عرب کلچر کا کیپٹل قرار دے دیا گیا تھا. اور اگر ہم رمضان کی بات کریں تو پاک و ہند میں سحر و افطار کے وقت اعلان جو ہے وہ سائرن بجا کر ہوتا ہے, لیکن دبئی میں توپ کے گولے داغ کر افطار کا اعلان کیا جاتا ہے. اور یہ بھی وہاں کی ایک بڑی الگ روایت ہے جو کہ آج بھی برقرار ہے. توپ کے گولے وہاں پر فائر کیے جاتے ہیں, پرانی روایت ہے. اور رمضان المبارک کے موقع پر دبئی کے مختلف مقامات پر توپیں رکھ دی جاتی ہیں جن کے ذریعے پورے رمضان اذان مغرب کے وقت گولے داغے جاتے ہیں اور افطار کے وقت کا اعلان کیا جاتا ہے. اچھا جی, یہ انٹرسٹنگ چیز تھی ویسے. اچھا, وہاں پر جو 2 چیزیں بڑی مشہور ہیں دبئی کی, ایک ہے پام جمیرہ. ہاں بالکل, جس کو کہ کھجور کے درخت کی شیپ میں بنایا گیا ہے. کھجور اگر اوپر سے اس کا ٹاپ ویو ہم دیکھیں کبھی, یا آپ کو موقع ملے کبھی جا کر دیکھیں, تو وہ بالکل ایسا ہے جس طرح سے کھجور کے درخت کی شاخیں نکلی ہوتی ہیں. اور یہ ان کا رہائشی جو ہے وہ پلان ہے. یہاں پر ریزیڈنٹس بھی رہتے ہیں, یہاں پر بڑے بڑے ریسٹورنٹس ہیں, بڑے خوبصورت لوگ جا کر دیکھتے ہیں. اور جمیرہ بیچ, پام جمیرہ جو ہے وہ جمیرہ بیچ پر واقع ہے. اور دوسری جو مشہور چیز دبئی کی ہے وہ ہے ڈیزرٹ سفاری.
ہاں بالکل. اچھا یہ جو پام جمیرہ جو ہے یہ تو خیر اسپیس سے بھی نظر آتا ہے, اس طرح انہوں نے بنایا ہے, اور کھجور کی جو اس کی جو شاخوں کی مانند یہ پورا اس کا اسٹرکچر ہے, اور یہاں پر ہوٹلز بھی بنائے گئے ہیں, ریزورٹس بھی بنائے گئے ہیں, اور بہت ساری ایسی خوبصورت چیزیں ہیں یہاں پر جو واقعی دیکھنے سے تعلق رکھتی ہیں. اچھا اگر ہم مساجد کی بات کریں تو شیخ زید مسجد جو ہے وہ ابو ظبی کی سب سے مشہور اور بڑی خوبصورت مسجد ہے جو آنے والے سیاحوں کی توجہ کا مرکز ہوتی ہے. شیخ زید مسجد میں 41,000 نمازیوں کی گنجائش ہے, جن میں سے صحن میں 22,000 سے زائد لوگ نماز پڑھ سکتے ہیں. پھر اس کے بعد جو دبئی کا ہیوج کیپیسٹی بالکل اسی طریقے سے دبئی کا جو انٹرنیشنل ایئرپورٹ ہے وہ دنیا کا سب سے مصروف ترین ایئرپورٹ ہے, جہاں پر روزانہ لاکھوں مسافروں کی نقل و حمل ہوتی ہے. یہ بھی دنیا کے بڑے ترین ایئرپورٹس میں شامل ہے, اور یہ جو لوگوں کو پسند بھی بہت زیادہ پسند ہے. جن کے پاس پیسہ زیادہ ہے ان کو تو بہت ہی پسند ہے. بالکل. تو یہ کہانی تھی دبئی کی جو آج ہم نے آپ تک پہنچائی, اور اب ایک وقفہ لے لیتے ہیں. بالکل, وقفے کے بعد جب ہم واپس آئیں گے تو پھر بات ہوگی حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی شہادت کے حوالے سے. علماء کرام ہمارے ساتھ موجود ہوں گے, تو ملتے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد. جبین وقت پر لکھی ہوئی سچائیاں روشن رہی ہیں, تابد روشن رہیں گی. خدا شاہد ہے اور وہ ذات شاہد ہے کہ جو وجہ اساس انفس و آفاق ہے, اور خیر کی تاریخ کا وہ باب اول ہے, ابد تک جس کا فیضان کرم جاری رہے گا. یقین کے, آگہی کے, روشنی کے قافلے ہر دور میں آتے رہے ہیں, تابد آتے رہیں گے. ابو طالب کے بیٹے حفظ ناموس رسالت کی روایت کے امی تھے, جان دینا جانتے تھے. وہ مسلم ہوں کہ وہ عباس ہوں, اون و محمد ہوں, علی اکبر ہوں, قاسم ہوں, علی اصغر ہو, حق پہچانتے تھے. لشکر باطل کو کب گردانتے تھے. ابو طالب کے بیٹے سر بریدہ ہو کے بھی اعلان حق کرتے رہے ہیں. ابو طالب کے بیٹے پا بجولا ہو کے بھی اعلان حق کرتے رہے ہیں. ابو طالب کے بیٹے صرف زندہ ہوں کہ بھی اعلان حق کرتے رہے ہیں. مدینہ ہو, نجف ہو, کربلا ہو, کاظمین و سامرہ ہو, مشہد و بغداد ہو, آل ابو طالب کے قدموں کے نشان انسانیت کو اس کی منزل کا پتہ دیتے رہے ہیں, تابد دیتے رہیں گے. ابو طالب کے بیٹوں اور غلامان علی بن ابی طالب میں ایک نسبت رہی ہے. محبت کی یہ نسبت عمر بھر قائم رہے گی, تابد قائم رہے گی. کیا بات ہے. آج جس ہستی کا ذکر ہم کرنے جا رہے ہیں, ان کے اگر القابات کی بات کی جائے تو وہ امیر المومنین بھی تھے, امام المتقین بھی تھے, مرتضیٰ بالکل, مظہر العجائب بھی تھے, مدینۃ العلم بھی تھے, امام الاولیاء بھی تھے, اسد اللہ بھی تھے, ید اللہ بھی تھے, وجہ اللہ بھی تھے, فاتح خیبر بھی تھے, ابو الیتام بھی تھے, اور حیدر کرار بھی تھے. یہ وہ تمام القاب ہیں کہ جو مکمل تو نہیں, اس سے کہیں زیادہ القابات ان کے حوالے سے ہیں, لیکن ان کی ذات ایسی ہے کہ ان تمام القابات سے بڑھ کر ہیں. اور آج حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی شہادت کے حوالے سے گفتگو کرنے کے لیے ہم نے دعوت دی ہے. علامہ بشارت حسین امامی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم حضرت, بہت شکریہ آپ نے وقت دیا ہمیں. اور مفتی ضمیر احمد ساجد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم, آپ کا بھی بہت شکریہ. جس ذات کی ہم گفتگو کر رہے ہیں, آج ان کی شہادت کا دن, اور ہم یہ سیکھنا چاہیں گے کہ ان کی شہادت سے, ان کی شخصیت سے اور ان کے واقعات سے ہمارے لیے کیا سبق ہمیں ملتے ہیں, کیسے ہم ان سے قریب تر ہو سکتے ہیں. تو بشارت صاحب, پہلے آپ سے اگر ہم آغاز کریں کہ ان کی شہادت کا جو واقعہ ہے وہ پہلے اگر مختصر ہمارے ذہنوں میں آپ تازہ کر دیں تو بہت اچھا ہو جائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ. غم کا دن ہے جی, کس رمضان مبارک ہے, شہادت مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام. آپ نے ظاہر جو آج دن ہے اور اسی مناسبت سے, اور یہ جو موضوع ہے مولا کائنات کی شہادت جو ہے, علی اللہ کی کائنات میں اس ہستی کا نام ہے کہ
काबे में तशरीफ़ लाकर, जब अली काबे में तशरीफ़ लाए हैं तो उन लम्हात से लेकर जनाब फ़ातिमा बिनत असद ने जिस वक्त अपने इस पाकीज़ा लाल को उठाया और 3 दिन के बाद काबे में सुल्तानुल अंबिया हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस वक्त तशरीफ़ लाए हैं, दीवार काबा जिस वक्त दोबारा शक हुई है, तो उसके बाद जिस वक्त मौला कायनात को उठाकर जनाब फ़ातिमा बिनत असद ने पाक नबी के पाकीज़ा हाथों पे दिया है, उन लम्हात से लेकर मस्ते कूफा में लगने वाली ज़रबत तक अली अल्लाह की कायनात में सस्ती का नाम है कि जिसने सोचा है तो वो इस्लाम के लिए, जिस अली ने अपने लबों को हरकत दी है तो वो इस्लाम की बका के लिए, जिस अली शहनशाह की अगर तलवार चली है वो तो इस्लाम की बका के लिए चली है, अली ने अगर खामोशी इख्तियार कर लिया तो वो इस्लाम की बका के लिए, अपने ज़ात के लिए कुछ नहीं। यानी सबसे बड़ा जो पैगाम है वो ये है, सबसे बड़ा दर्स ये है जो आज यौम शहादत है मौला कायनात का, तो उसमें सबसे बड़ा दर्स ये है कि अली जैसा शहनशाह में कहाँ से मिलेगा कि जिसने अपना सब कुछ नछावर किया इस्लाम के लिए। तो इसके लिए फिर हमें देखना पड़ेगा कि अली की तरबियत किस माहौल में हुई है, अली को पाला पोसा किसने है। तो फिर वो घराना देखे ना कि जिस जनाब अबू तालिब अलैहिस्सलाम की परवरिश और तरबियत ये हो, यानी अली ने यूँ नहीं इरशाद फरमाया जिस वक्त इब्न मुलजम शकी तरीन इंसान ने ज़रबत चलाई है मौला कायनात के पाकीज़ा सर अक़दस पे, और अली ज़रबत खा के जो जुमला इरशाद फरमा रहे हैं, फुज़ तो रब्बिल काबा, रब्बे काबा की कसम अली कामयाब हो गया। ये कामयाबी शुरू कहाँ से हुई? यानी ये तरबियत है जनाब अबू तालिब अलैहिस्सलाम की। अबू तालिब करते क्या रहे हैं कि अपने बेटे सोए हुए हैं जिस बिस्तर पे, तारीख़ के वो हक़ाइक़ हैं जिनको कोई जुटला नहीं सकता है, जिनको कोई तब्दील नहीं कर सकता है, कि जिस बिस्तर पे अपने बेटे सोए हुए हों, जनाब अबू तालिब रात की उस तारीकी में उस अंधेरे में उठाकर अपने बेटों को उठाएं और सुल्तानुल अंबिया को उठाकर उस मंजिल पर लेकर आएँ कि सुल्तानुल अंबिया बचें, बैसे तख्लीक़ कायनात नबी बचे, साहिब शरीयत नबी बचे, अल्लाह की ये आखिरी निशानी बच जाए। मेरे बेटे ज़िबा होते हैं तो बेशक हो जाएं, मेरे बेटों पर तलवार चलती है तो चल जाए, मेरे बेटे टुकड़े होते हैं तो हो जाएं। ये बार बार अली को बिस्तर रसूल पर सुलाना और रसूल को अली के बिस्तर पर सुला देना, ये तरबियत और परवरिश थी। और फिर पूरी ज़िंदगी अली ने इसी पर अमल किया और अमल करते हुए फिर 63 साल ज़िंदगी गुजार के फिर जिस वक्त आखिरी सजदा जो है अली कर रहे हैं, सर सजदे में रखा है, जिस वक्त तलवार चली है तो उस वक्त ऐलान कर रहे हैं। गोया ये ऐलान तसलसल है उस तरबियत और परवरिश का जो उन्होंने पाई कि देखें मैं कोई आज पहली मरतबा ये नहीं कर रहा हूँ, मेरी तरबियत ये हुई है कि मैं अगर जिंदा रहा हूँ तो इस्लाम के लिए। आज अगर मस्ते कूफा के अंदर इतना बड़ा मुझ पर जुल्म हो गया हालत नमाज में, तो वो इस्लाम की बका के लिए। और अली अल्लाह की कायनात में काबा से लेकर मस्ते कूफा पहुँचते गोया पूरी अपनी ज़िंदगी का अहाता करके ऐलान कर रहे हैं, फुज़्तो बिरब्बिल काबा, मैं अली कामयाब हो गया हूँ कि चिराग में तेल भी जो जले वो बैतुल आपकी तरफ लाना चाहूँगी इस गुफ्तगू को कि जब हम बात करते हैं और जब अल्लामा साहब कहते हैं कि जो भी अली करमल्लाहु वजह ने किया वो अल्लाह ताला और दीन हक़ के लिए किया, तो इसकी सबसे बड़ी एक मिसाल तो वो भी है, बड़ा खूबसूरत एक वाक़या है जिससे कि अज़मत का भी एहसास होता है कि ग़ज़वा खंदक में दुश्मन के ऊपर बैठ के उसकी गर्दन पे ज़रब लगाने लगे हैं तो उसने चेहरा मुबारक पे थूक देता है वो, और वो कहते हैं अब अगर मैंने तुम्हें मारा तो ये मेरी ज़ात के लिए हो जाएगा, अल्लाह के लिए नहीं होगा तो मैं तुम्हें जाने दूंगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें कोई शक की बात नहीं कि जब नाम आता है हज़रत मौला अली करमल्लाहु वजहुल करीम का तो एक न ख़त्म होने वाला बाब और एक बहर बेकरां हमारे सामने आ जाता है। आपकी शख्सियत ऐसी हमगिर शख्सियत है कि आपकी ज़िंदगी के जिस पहलू को देखें तो उसमें इतनी गहराइयाँ हैं कि कोई उनकी तह तक पहुँच सकता ही नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला ने आपको उन अज़मतों से और उन औसाफ से नवाजा है कि जब कोई मोमिन दिखता है तो उसे अपनी ज़िंदगी के लिए एक मिशल राह मैसर आ जाती है कि जो कोई अपने रास्ते को दुरुस्त करना चाहता है और जो कोई दुनिया में कामयाब ज़िंदगी गुजारना चाहता है और जो अल्लाह की बारगाह में सुरखरू होना चाहता है, उसे मौला अली की ज़िंदगी को देखना पड़ेगा। बिल्कुल। और जो निशान राह मौला अली हैं, जो शख्स भी उस पर चलेगा और उस पर गामज़न रहेगा, अल्लाह तबारक व तआला उसको दुनिया और आखिरत में सुरखुरी अता करेगा और वो कामयाब होगा। हज़रत मौला अली करमल्लाहु वजहुल करीम नबी अकरम अलैहिस्सलाम की आगोश में परवरिश पाने वाले और सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम के साथ इस तरह रहने वाले जिस तरह कोई इंसान का साया होता है, तो साए की तरह साथ रहने वाले किस कदर रसूल करीम अलैहिस्सलाम की आपकी नबुव्वत से, आपके फैज़ान से सरफराज होते होंगे,
اس کا اندازہ کون کر سکتا ہے؟ اور نبی اکرم علیہ السلام نے جن کی تربیت کی ہے اور جو آغوش نبوت میں پروان چڑھتے ہیں اور جو فیضان نبوت سے مالا مال ہوتے ہیں، ان کی شان یہ ہے کہ جب سرکار دو عالم علیہ السلام خانہ کعبہ کی تطہیر کے لیے تشریف لاتے ہیں اور خانہ کعبہ کو بتوں کی نوست سے پاک کرنا چاہتے ہیں، تو اس وقت حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کو اپنے کندھوں پر سوار کر کے آپ فرماتے ہیں کہ آپ بتوں کو اتاریں. تو حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم نے اپنے دست مبارک سے نبوت کے کندھوں پر سوار ہو کر آپ نے ان بتوں کو وہاں سے گرایا ہے اور کعبہ کی تطہیر کی ہے. اسی طرح سے جو ہجرت کا موقع تھا تو رسول کریم علیہ السلام ہجرت کر کے تشریف لے جا رہے ہیں، تو آپ اپنے بستر پر حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کو لٹاتے ہیں، اور یہ وہ بستر ہے کہ جہاں پر لیٹنے والا خطرہ کوئی ظاہر ہے اس کے لیے یہی خطرہ ہے کہ یہاں کسی وقت بھی اس کی جان موت کے منہ میں جا سکتی ہے، لیکن حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کا فرمان ہے کہ وہ بڑے آرام سے اس بستر پر سو گئے ہیں اور ان کو یقین ہو گیا ہے کہ وہ ان کو کوئی مار نہیں سکے گا، کیونکہ رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ کل آپ نے لوگوں کی امانتیں لوگوں کے حوالے کرنی ہیں اور اس کے بعد آپ نے آنا ہے. تو جب سرکار دو عالم علیہ السلام نے یہ فرما دیا ہے کہ کل آپ نے آنا ہے اور امانتیں سپرد کرنی ہے، اس کا مطلب یہ تھا کہ ان کو موت نہیں آئے گی. تو حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی شخصیت سے فیضیاب ہونے کے لیے ان سے محبت کرنا ضروری ہے. علامہ صاحب آپ کی طرف میں آؤں گا کہ ایسے واقعات جو کہ ان کی سخاوت کے حوالے سے، بہادری کے حوالے سے، شجاعت کے حوالے سے وہ ہم سب سنتے رہتے ہیں اور بہت مرتبہ ہم ان سے بہت ساری چیزیں سیکھتے ہیں، تو آپ کے خیال میں کون سی ایسی چیز ہے جو آج کے دور میں ہمیں سب سے زیادہ یاد رکھنی چاہیے حضرت علی کرم اللہ وجہ کی؟ حضرت علی علیہ السلام کی جو زندگی ہے جی وہ ایک اماں جیت زندگی ہے. یعنی آپ جس پہلو سے بھی رہنمائی لینا چاہیں، ایک کامل و اکمل ذات ہے علی علیہ السلام کی. یعنی فرض کریں کہ آپ ایک معاشرتی نظام قائم کرنا چاہتے ہیں، جو چاہتے ہیں کہ اس میں اب معاشرتی نظام جو ہے ظاہر ہے وہ عدل و انصاف پہ قائم ہوگا. آپ سیاسی نظام کی بات کرتے ہیں، آپ اقتصادی نظام کی اگر بات کرتے ہیں، تو اب آپ خود علی علیہ السلام کی ذات کو دیکھیں کہ خود فرمایا کہ باقی اب حکومتیں مثلا چلی جاتی ہیں، حکومتوں کے خلاف لوگ ہو جاتے ہیں، جی مہنگائی زیادہ ہو گئی، حقوق نہیں مل رہے ہیں. علی علیہ السلام فقط وہ واحد ہستی ہیں کہ جو فقط اور فقط شدت عدل کی وجہ سے جو ہے وہ علی درجہ شہادت پہ فائز ہوئے، کہ یہ گوارا نہیں کر سکتا اگر کہا کہ مجھ علی کو ہاف تکلیم پیش کر دیے جائیں، یہ تو وہ اصل بات ہے. اور کہا کیا جائے کہ ایک چونٹی ہے مثلا، اس کے منہ سے اتنی ساری خوراک، آپ دیکھیں اس کا منہ کتنا ہے، پھر اس سے اتنی خوراک لے لینا، ہاف تکلیم پیش کر دیے جائیں تو علی ان ہاف تکلیم کو تو ٹھوکر مار دے گا لیکن یہ گوارا نہیں کرے گا. سبحان اللہ. تو علی علیہ السلام کی جو زندگی ہے ایک ایسی زندگی ہے جس پہلو سے، جس زاویے سے بھی آپ دیکھیں گے وہ روشنی کا مینار ہے اور ایک ایسی کامل و اکمل زندگی ہے. یعنی علی جس طرح ابھی آپ نے فرمایا کہ جس طرح اپنے نام ہی چونکہ بلندی والا ہے، بالکل، اور نام بلندی سے مراد یہ ہے کہ تنہا فقط علی کی وہ ذات نہیں، وہ فقط وہ اس میں گرامی علی نہیں، جس زاویے سے آپ دیکھیں گے، آپ میدان جنگ میں دیکھیں گے تو دوسرا علی ہے ہی کوئی نہیں. صحیح. اگر آپ سخاوت، شجاعت، بہادری میں دیکھیں گے تو دوسرا کوئی نہیں ہے. اگر آپ علم اور حلم میں دیکھیں گے تو کوئی دوسرا ثانی و ہمسر ہے ہی کوئی نہیں. اور جس وقت آپ حکومت کرتے ہوئے دیکھ رہے ہیں تو مسجد کوفہ میں علی علیہ السلام خطبہ دے رہے ہیں، مسجد کوفہ میں خطبہ دیتے ہوئے، مسجد کوفہ اب اتنی بڑی ہے اس وقت بھی آپ دیکھ لیں، مسجد کوفہ میں خطبہ دیتے ہوئے منبر وارث سلونی نے جملہ کہا، اب پوری مسجد کھچا کھچ بھری ہوئی ہے، کہا بھئی اس پوری مملکت اسلامیہ کے اندر کوئی ایک بندہ ایسا دکھا دیں کہ جس کو کھانے کے لیے نہ ملتا ہو اور جس کے جسم پر لباس موجود کوئی نہ ہو. اور پھر اس کے بعد علی، یعنی اتنا جس وقت جنگوں میں بھی الجھے ہوئے ہیں، مسائل بھی ہیں، اندرونی خلفشار بھی ہے، ایسی کیفیت میں اب مسجد کوفہ میں سناٹا چھا گیا. کہا کہ کوئی ایسا بندہ پیش کر دیں کہ جس کو کھانے کے لیے اتنی بڑی حکومت کے اندر کوئی نہ ملتا ہو، پہننے کے لیے کچھ نہ ملتا ہو. کہا ایسا اس لیے ہے کہ یہ سب کچھ اس لیے ہو رہا ہے کہ میں خود علی جو ہے نان جمی کھاتا ہوں. کیا بات ہے. میں خود وہ خوراک کھاتا ہوں کہ آپ نے وہ آپ کے سامنے مثال موجود ہے کہ ہاتھوں میں اٹھا کر پھر گھٹنے کا سہارا لے کر اس کو توڑا جاتا ہو. تو کہا کہ آپ کو یہ سب کچھ اس لیے مل رہا ہے. پھر اس کے بعد خود جو لباس بالکل، یعنی خود جو لباس پہنا ہوا ہے وہ لباس دیکھیں ہم جتنی مرضی یا باتیں کریں، جس وقت تک عملی طور پر پیروی نہیں کریں گے
بالکل جس وقت تک ہم اس سیرت کو اپنانے کی کوشش نہیں کریں گے اور پریکٹیکلی جس وقت اس سیرت پر عمل پیرا نہیں ہوں گے، ہم چاہیں کہ تبدیلی آ جائے، یہ ہو جائے، یہ زبانی کلامی باتیں تو ساری ہو سکتی ہیں، عمل 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 یہ مطلب ہے آنکھوں میں دھول تو جو میں روک سکتے ہیں، لیکن آپ اس کے لیے آپ یہ چاہیں کہ پریکٹیکلی ایسا کر کے دکھائیں تو وہ فقط اور فقط وہ سیرت ہے بالکل بالکل جو انہوں نے عملی طور پر کر کے دکھلایا ہے۔ صحیح۔ مفتی صاحب آپ کی طرف آؤں گا میں، کون سا ایسا واقعہ ہے جسے آپ کہیں گے کہ بھائی یہ سن لو، یہ سمجھ لو تو بس بات سمجھ میں آ جائے گی؟ میں سمجھتا ہوں کہ حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کی زندگی کا جو بھی واقعہ دیکھیں تو اس کو دیکھنے سے یہی پتہ چلتا ہے کہ جس نے اس زندگی کو یا اس پہلو کو فالو کیا تو اس کو کامیابی مل جائے گی۔ حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کی رسول اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جو قدر و منزلت ہے، وہ جو اللہ کی بارگاہ میں قدر و منزلت ہے، ہمیں وہ دیکھنی چاہیے کہ وہ کیا ہے۔ خیبر کے موقع پہ آپ جانتے ہیں کہ خیبر کا قلعہ فتح نہیں ہو رہا تھا، بالکل، اور سرکار دو عالم علیہ السلام نے پھر صحابہ کے مجمع میں ارشاد فرمایا ہے کہ لَأُوتِيَنَّ هَذِهِ الرَّايَةَ غَدًا رَجُلًا يَفْتَحُ اللَّهُ عَلَى يَدَيْهِ يُحِبُّ اللَّهُ وَرَسُولَهُ وَيُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ۔ ابو کا مقال رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ نے فرمایا کہ میں یہ جھنڈا کل ایک ایسے شخص کے ہاتھ میں دوں گا کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ہاتھ پر فتح عطا فرمائے گا، اور جو اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہے اور اللہ اور اللہ کے رسول بھی اس سے محبت کرتے ہیں۔ تو صحابہ کرام میں سے ہر ایک کو یہ خیال ہوگا کہ جھنڈا کس کے ہاتھ میں جائے گا، تو اچانک رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا کہ این علی بن ابی طالب، کہ علی بن ابی طالب کہاں ہیں؟ تو بتایا گیا کہ وہ آشوب چشم کی بیماری کی وجہ سے تشریف نہیں لا سکے، تو سرکار دو عالم علیہ السلام نے ان کو بلوایا اور اپنا لعاب دہن آپ کی آنکھ مبارک میں ڈالا، تو وہ آنکھ اس طرح ہوئی ہے کہ جس طرح پہلے کبھی اس میں درد ہوا ہی نہیں ہے۔ اس کے بعد حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کو جھنڈا دیا گیا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے خیبر کا قلعہ فتح ہو گیا، اور یہ یہاں پر بھی آپ کہتے ہیں کہ علی علی نظر آتا ہے، اور میں یہ بات یہاں پر عرض کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیے اللہ تعالیٰ کا نام بھی علی ہے، اللہ کا نام بھی علی ہے اور مولا علی کا نام بھی علی ہے، تو اگر کوئی ہم سے یہ پوچھے کہ اللہ بھی علی ہے اور علی بھی علی ہے تو یہ شرک تو نہیں ہے جیسے کہ لوگ باتیں کرتے ہیں؟ تو میں اس کے لیے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ شرک نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ علی ہونے میں بے نیاز ہے اور علی علی ہونے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے محتاج ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو علی کسی نے نہیں بنایا، علی کو علی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنایا ہے۔ تو حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کا آپ کے شجاعت کے حوالے سے دیکھیں، آپ کے علم کے حوالے سے دیکھیں، آپ کی زندگی آپ کے فیصلے دیکھیں، جس چیز کو بھی دیکھیں تو وہاں سے ہدایت کی رہنمائی ملتی ہے اور کامیابی کا راز وہاں سے پتہ چلتا ہے۔ آپ دونوں حضرات کا میں بہت بہت شکریہ ادا کروں گا کہ آپ نے وقت دیا۔ ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد واپس آتے ہیں تو ہم اپنی اس ٹرانسمیشن کو مزید آگے بڑھائیں گے۔ ویلکم بیک ٹو دا ٹرانسمیشن۔ ناظرین، آج کی ٹاپکانہ اچھی بات جو میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں وہ یہ ہے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ فرماتے ہیں کہ جس درخت کی لکڑی نرم ہو اس کی شاخیں گھنی ہوتی ہیں، لہٰذا انسان کو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اپنے دل کو نرم رکھیں۔ اور اس کے علاوہ ایک اور بات انہوں نے بڑی خوبصورت فرمائی کہ انسان کا خود پسندی میں مبتلا ہو جانا خود اپنی ہی عقل سے حسد کرنے کے مترادف ہے۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے! یہ دونوں باتیں جو ہیں وہ واقعی اگر ہم اپنی زندگی میں شامل کر لیں تو ہماری زندگی بہت زیادہ بہتر ہو جائے گی۔ ایک تو نرم دل ہونا اور پھر خود پسندی نہ ہونا، یہ بہت اہم اوصاف ہیں انسان کے جو کہ اس کی زندگی میں شامل ہونے چاہیے۔ ہم اس وقت جو بات کرنے والے ہیں وہ ہیں یتیموں کی کفالت کے حوالے سے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ قیامت کے دن وہ شخص جو کہ یتیموں کی کفالت کرتا ہے وہ اور میں اس طرح ہوں گے جیسے یہ دو انگلیاں قریب ہیں۔ بالکل، تو اتنا بڑا درجہ ہے، اور ظاہر ہے ہم سب یہ چاہتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ ہمیں نصیب ہو۔ تو اسی حوالے سے ایک ایسا ادارہ ہے جس کا نام ہے سویٹ ہوم، اور زمرد خان صاحب اس کو چلاتے ہیں۔ وہاں پر بہت سارے ایسے یتیم بچے ہیں جن کی کفالت ہوتی ہے اور آپ خود ان کا خیال رکھتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کیسے ہیں جناب؟ ٹھیک ٹھاک؟ بہت بہت شکریہ جناب، رمضان کیسا جا رہا ہے؟ تھینک یو ویری مچ، اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے۔ اور آج میں سمجھتا ہوں ویسے بھی بہت بڑا دن ہے آج، بالکل بالکل بالکل، حضرت علی کرم اللہ وجہ کا یوم شہادت۔ یہاں پہ یتیموں کے حوالے سے بات ہو رہی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کو سمجھنے کے لیے کہ یتیم کی کفالت کیا ہے ایک بہت لمبی زندگی چاہیے۔
لیکن تھوڑی دیر کے لیے اگر ہم سوچیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یتیم کیوں پیدا ہوئے اور پھر وہ در یتیم کیوں در یتیم، بالکل یہ 60-70 سال کی زندگی کے اندر آپ کو سمجھ نہیں آ سکتا، چاہے آپ کوئی لاکھ دفعہ قرآن پاک پڑھیں، لاکھوں حدیثیں پڑھیں، یہ آپ کو سمجھ نہیں آ سکتا. لیکن اگر آپ کسی یتیم کی طرف اس پیار، محبت اور چاہت کے ساتھ دیکھیں کہ جو میرے سامنے یتیم بچہ یا بچی ہے، اس کی نسبت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے، یہ ان کے کلاس فیلو ہیں، بالکل، تو پھر آپ کو اندازہ ہوگا کہ یتیم کی کفالت کیا ہے. صحیح. پاکستان سویٹ ہوم، ایک بچے سے اس کا آغاز ہونا اور آج ہزاروں کی تعداد میں میرے بیٹیوں اور بیٹیوں کا پاکستان سویٹ ہوم میں موجود ہونا، یہ سب اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے. خان صاحب، جب دیکھتے ہیں کہ آپ کے ادارے سے، آپ کے سویٹ ہوم سے یتیم بچے نکل کے کچھ بن جاتے ہیں، سوسائٹی کو کنٹریبیوٹ کرنے لگ جاتے ہیں، محسوس کیسا ہوتا ہے؟ دیکھیں جی، ابھی تو یہ سفر اس کو 9 سال گزرے ہیں. 2009 میں سوات آپریشن، وہاں سے اس کا آغاز ہوا صرف ایک بچے سے، ایک ننھے منھے فرشتے سے. بلکہ میں یہ چاہوں گا کہ وہ سفر کیسے آغاز ہوا وہ ذرا میں ان کو یتیم نہیں کہتا، میں ان کو میں یہ چاہوں گا فرشتہ اور پریاں کہتا ہوں. اپنے کالرز کو بھی شامل کر لیں تو وہ بہت سارے لوگ آپ سے گفتگو کرنا چاہیں گے اور بہت کچھ سیکھنا بھی چاہیں گے. بالکل جی، ان کو ہمارا شامل نمبر آ رہا ہے آپ کی اسکرین پر، آپ کال کر سکتے ہیں، زمر صاحب سے بھی بات کر سکتے ہیں، اور اگر آپ بھی کوئی اس طرح کا کام کر رہے ہیں تو اس کے بارے میں ہمیں بتائیے تاکہ یہ خیر جو ہے وہ بتانے سے پھیلتا ہے. جی زمر صاحب، آپ بتائیے. میں بات کر رہا تھا کہ 2009 میں جب سوات آپریشن، دہشت گردوں کے خلاف پہلا آپریشن سوات میں شروع ہوا تو بہت سارے IDPs، ہمارے بہن بھائی بیٹے بزرگ وہاں سے ہجرت کر کے پشاور، چارسدار، نوشہرہ اور دیگر علاقوں کے اندر آگے. تو اس وقت میں MD پاکستان بیت المال تھا، تو ہم نے کافی بڑا کیمپ جلوزئی نوشہرہ کے بالکل ساتھ لگایا، اور وہاں پہ پھر ایک ننھے منھے فرشتے سے ملاقات ہوئی جس نے مجھے اپنی طرف کنورٹ کر رہی ہے. پھر سیاست بھی گئی، وکالت بھی گئی اور سب کچھ، اور اللہ تعالیٰ نے میں سمجھتا ہوں ایک خوبصورت مشن مجھے دے دیا اپنی زندگی کے اندر. اور آج ہزاروں کی تعداد میں یہ میرے بیٹے اور بیٹیاں پورے پاکستان میں موجود ہیں. کس طریقے سے یہ بچے آپ کے ادارے تک پہنچتے ہیں؟ کیونکہ ظاہر ہے ان کے کچھ رشتہ دار ایسے ہوں گے جو خود جمع کروا کر جاتے ہوں گے، یہ کیا طریقہ کار ہوتا ہے؟ کسی ایک یا 2 بچوں کو آنا ہوتا ہے. فرض کریں ابھی میرے پاس بہت سارے میرے بیٹے اور بیٹیاں پارا چنار سے موجود ہیں، اسی طرح ڈیرہ بگٹی سے موجود ہیں. چند بچے جب پاکستان سویٹ ہوم کے اندر آتے ہیں تو پھر پیچھے تو لینے لگ جاتی ہیں، کیونکہ میں نے پہلے گزارش کی ہے کہ ہم نے ان کے لیے A+ سوچا ہوا ہے. A+ ہم کر رہے ہیں ماشاءاللہ. جس سینٹر کے اندر یہ جو آپ دکھا رہے ہیں H9 کا ہمارا سینٹر، یہ سارے بچے صدیق پبلک اسکول کے اندر پڑھ رہے ہیں، اور بہترین ہمارے ڈونرز یہاں پہ موجود ہیں، والنٹیئرز موجود ہیں. لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ رمضان المبارک کا مقدس مہینہ ہے، لوگ اس طرف ضرور توجہ دیں. جتنے بھی بچے اس وقت پاکستان میں موجود ہیں بہت زیادہ مستحق ہیں لوگوں کی نظر کے، اور جب تک ساری کمیونٹی اس کے اندر شامل نہیں ہوتی ہم ان بچوں کو سیف نہیں کر سکتے، بالخصوص ہم بیٹیوں کو. آج آپ دیکھیں کہ آج جو میری بیٹی فرشتہ یہاں پہ اسلام آباد میں اس کا جو اشر ہوا، جو زینب کا اشر ہوا، یہ وہ میری بیٹیاں ہیں جن کے ماں باپ چچا تائے گھر سب کچھ موجود ہے. لیکن سوچیں اس بیٹی کا جس کا ماں اور باپ دونوں نہیں ہیں، بالکل، اور اس کے چھت پہ شیلٹر بھی نہیں ہے. اس کا اشر آج دیکھیں کہ یہاں پہ کیا ہوگا. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ سارے لوگ اگر ہم قطرہ قطرہ بھی اس کے اندر ڈالیں تو یہ سمندر بن سکتا ہے، یہ ایک خوبصورت پاکستان بن سکتا ہے، دہشت گردی سے پاک پاکستان بن سکتا ہے. وہ حدیث لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ سب کا مل کے اس با مقصد کام کی طرف آنا. اچھا، اس وقت کہاں پر سر بیسک جو میں بات کر رہا تھا یتیم کی کفالت کے حوالے سے، آپ جب اس پروجیکٹ کے اندر آتے ہیں تو پھر آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ کتنی رحمت اللہ تعالیٰ کی اس کام کے اندر. دنیا کے اندر یہ واحد کام ہے جس کے اندر آپ کا کیلکولیٹر اور کمپیوٹر کام نہیں کرتا. اس کے اندر جو ہم سوچتے جاتے ہیں اللہ تعالیٰ کی رحمت میں سمجھتا ہوں اس کے ساتھ ساتھ چلتی ہے. ایک بہت بڑا شاہکار میں سمجھتا ہوں جو H9 بالکل آپ کے یہاں پہ ساتھ موجود ہے. یہاں پہ ہمیں 13 ایکڑ جگہ سابق وزیر اعظم راجہ پرشوت صاحب نے دی، اللہ تعالیٰ ان کو لمبی زندگی دیں. اس وقت 2013 کے اندر، پھر 2014 میں ہم نے اس کو بنانا شروع کیا، اور آج ماشاءاللہ یہاں پہ میرے 400 بیٹے اور 100 بیٹیاں یہاں پہ موجود ہیں، اور ایک پورا جنت نما وادی یہاں پہ موجود ہے جس کے اندر یہ میرے بیٹے اور بیٹیاں رہ رہے ہیں. اور 5 سالوں میں اس کا ڈیولپ ہونا
اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی کرم نوازی ہے، اور ہزاروں بچوں کا اس کے اندر رہنا، پڑھنا، کھانا، پینا، یہ سب کچھ کم از کم میرے بس کی بات نہیں ہے۔ بالکل، لیکن اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی اتنی بڑی رحمت ہے کہ جو میں سوچتا ہوں، میں حلفاً کہتا ہوں، میں باوضو بیٹھا ہوں کہ جو میرے دماغ کے اندر آتا ہے ان کے لیے، وہ اللہ تعالیٰ اس کو پایہ تکمیل تک پہنچا دیتا ہے۔ وہ اس نے کرنا میں بات کر رہا تھا کہ کوشچن کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یتیم کیوں پیدا ہوئے، جی اور وہ پھر در یتیم کیوں ہوئے؟ بالکل، اگر آپ اس کے اندر آئیں، اس پروجیکٹ کو دیکھیں، یتیموں کی کفالت کریں، ان کو اس نظر سے دیکھیں، پھر ایک ہی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کو عشق ہے، پیار نہیں ہے، عشق ہے یتیموں کے ساتھ اور مسکینوں کے ساتھ۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو جس پہ آ کے انہوں نے اینڈ کر دیا کہ اس کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، جن پہ ہر چیز کو میں سمجھتا ہوں کہ سب کچھ اللہ تعالیٰ نے ایک یتیم کے لیے بنایا، یہ عرش، فرش، سورج، چاند، ستارے، سب کچھ اللہ تعالیٰ نے ڈیزائن ایک یتیم کے لیے کیا۔ بالکل، تو اس کا جواب یہی ملتا ہے کہ اللہ کو عشق ہے یتیموں کے ساتھ اور مسکینوں کے ساتھ۔ اور میں یہ دعوت دینا چاہتا ہوں لوگوں کو کہ ضرور کم از کم تھوڑا سا ٹیسٹ اس کا ضرور آپ لیں، جا کے تھوڑا سا کم از کم جو آپ کے محلے میں، آپ کی برادری میں، آپ کے علاقے میں جس کی نسبت ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اس کو کبھی خوش کر کے دیکھیں، کبھی اس کے چہرے پہ مسکراہٹ لا کے دیکھیں، کیسا سکون ملتا پھر آپ کو اندازہ ہوگا جو قلبی سکون ہے۔ لوگ پوچھتے ہیں نا یہ قلب کا سکون کیا ہوتا ہے؟ قلب کا سکون یہ جو آپ کے اندر سکون ہے، بالکل، تو کبھی اس کو خوش کر کے دیکھیں اس نسبت کے ساتھ کہ اس کی نسبت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے، تو پھر آپ کو اندازہ ہوگا یہ کتنا بڑا کام ہے۔ مجھے یہ بتائیے کہ کتنے سینٹرز ہیں اور کتنے بچے اس وقت ہیں؟ بیسیکلی اس طرح تقریباً 37 کے قریب ہمارے پورے ملک میں سینٹر ہیں۔ جو سب سے بڑا سیٹ اپ ہے وہ H9 کے اندر ہے۔ ہم اس کے اندر 4 اور 6 سال کے وہ بچیاں اور بچے جن کے والدین یا والد نہیں، جو ڈبل آرفن ہیں یا سنگل آرفن ہیں، جو زکوٰۃ کے حقدار ہیں، اس وقت تو موسٹلی بچے جو آرفن ہیں وہ زکوٰۃ کے حقدار ہیں، ان کو ہم اڈاپٹ کرتے ہیں، اور انشاءاللہ ٹل ٹو پروفیشن، جب تک یہ اپنے پروفیشن میں نہیں جائیں گے پاکستان سویٹ ہوم کی کفالت کرے گا ماشاءاللہ۔ اس دفعہ ہم نے پچھلے سال بھی ہم نے کوئی 30 وہ بچے لیے ایک گورے نایاب پروجیکٹ کے اندر، جو میٹرک پاس بیٹے ہیں، جو یتیم ہیں، جنہوں نے A+ پوزیشن کے اندر میٹرک پاس کیا ہوا ہے، ان کو ہم نے اڈاپٹ کیا۔ وہ میرے بیٹے بھی H9 کے اندر موجود ہیں، جو پنجاب کالج میں سٹلا ٹون کے اندر پڑھ رہے ہیں، اور انشاءاللہ اس دفعہ ہمارے بورڈ نے، ہمارے ڈونرز نے یہ ڈیسائیڈ کیا ہے کہ ہم ایک کیڈٹ کالج، وہ دنیا کی تاریخ کا پہلا کیڈٹ کالج ہوگا جو صرف اور صرف یتیم بچوں کے لیے ہوگا، لیکن اس کے اندر بھی A+ سہولتیں ہیں۔ انشاءاللہ جتنے بھی کیڈٹ کالج ہیں پاکستان کے اندر ان سے بہت بہتر ہوگا، کیونکہ اس بورڈ کے اندر ہم نے بہت سارے جو فورسز کے لوگ ہیں، جو ہمارے ریٹائرڈ جنرلز ہیں، IG صاحبان ہیں، دیگر جو لوگ ہیں، ان کو بھی میں نے ریکویسٹ کی وہ اس بورڈ کے اوپر ہوں گے، اور ان کے ساتھ ساتھ ہمارے ڈونرز اس بورڈ کے اوپر موجود ہوں گے، تاکہ ان یتیم بچوں کی ہم بہتر تربیت کر کے ان کو فورسز کے اندر ہم ایڈجسٹ کر سکیں۔ اس حوالے سے بھی جو بچے اپلائی کرنا چاہتے ہیں، ظاہر ہے آپ کا پروگرام میں سمجھتا ہوں پوری دنیا کے اندر دیکھا جاتا ہے، اور بالخصوص پاکستان کے اندر جو بچے اس دفعہ میٹرک کا ایگزام دے چکے ہیں اور وہ فرشتے ہیں، یعنی کوئی یتیم ہیں، ان کے والد نہیں ہیں، اور ان کو یہ توقع ہے کہ وہ ہائی فرسٹ ڈویژن لیں گے، وہ پاکستان سویٹ ہوم کے اندر اپلائی کر سکتے ہیں۔ پاکستان سویٹ ہوم کی ویب سائٹ، آپ پاکستان سویٹ ہوم کو یوٹیوب کے اندر بھی دیکھ سکتے ہیں، ویب سائٹ کے اندر بھی دیکھ سکتے ہیں، وہاں پہ ان کے فارم بھی موجود ہیں، دیگر جو جتنے ہمارے لوازمات ہیں اس کے اندر موجود ہیں۔ وہ بچے کیڈٹ کالج کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں، اور جو لوگ اس پروجیکٹ کے اندر ایز اے والنٹیئرز یا ڈونر آنا چاہتے ہیں وہ بھی پاکستان سویٹ ہوم کی ویب سائٹ کو دیکھیں، یوٹیوب کے اندر پاکستان سویٹ ہوم کو دیکھیں، اور پاکستان سویٹ ہوم کو ضرور جوائن کریں، تاکہ جو میرا ایک خواب ہے کہ جتنے بھی بچے پورے پاکستان میں، کشمیر میں، گلگت بلتستان کے اندر موجود ہیں، یہ فرشتے اور پرییں، میں ان تک پہنچ سکوں انشاءاللہ۔ اچھا، تو میرٹ کیا ہوتا ہے سلیکشن کا؟ دیکھیں جی، بیسیکلی میرٹ تو ہمارا یتیم ہے جس کے والد نہیں ہیں یا جس کی والدہ نہیں ہے، ڈبل آرفن جو، باقی اس کے اندر پہلے تو ہم لے رہے تھے چھوٹے بچے تاکہ ایکول چل سکیں، اب بڑے عمر کے بھی لیکن ابھی بچے جو بچے ہمارے پاس آتے ہیں جن کی ایج زیادہ ہے، ان کا ٹیسٹ ہوتا ہے پراپر اسکول کے اندر، اگر ان کی ایج وائز وہ اپنا ٹیسٹ کلیئر کر لیتے ہیں تو ان کو بھی پاکستان سویٹ ہوم اڈاپٹ کر لیتا ہے، اور اپنی اس کلاس کے اندر جس کے اندر اس کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے وہاں پہ اس کو جوائن ہم کرا لیتے ہیں وہاں پہ۔
صحیح. تو آپ ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس مقصد میں کامیابی عطا فرمائے اور آپ کے اس سویٹ ہوم پروجیکٹ کو زیادہ اور زیادہ ایکسپینڈ کرے. جو دیکھیں ایک جی نیک یہ کام آپ برکت کر والا رہے کام ہیں. ہے. میں تو صرف دعوت دے سکتا ہوں لوگوں کو کہ میں نے تو ویسے زندگی کے بہت ٹیسٹ دیکھے ہوئے ہیں. صحیح. پارلیمان بھی دیکھا ہوا ہے, بیوروکریسی کا ٹاپ بھی دیکھا ہوا ہے, وکالت بھی کی ہے. لوگ کہتے ہیں کہ سیاست چھوڑی نہیں جا سکتی. میں کہتا ہوں کہ جو شخص ایک دفعہ اس کام کو دیکھ لے کہ مخلوق خدا کی خدمت کے اندر کتنا ٹیسٹ ہے, وہ دنیا کی سب چیزوں کو چھوڑ سکتا ہے. جو جنت کی طرف لے جانے والا لوگوں سے راستہ ہے, گزارش ہے سامنے کہ اپنی زندگی میں سے تھوڑا سا شیئر, جتنی سی زکوٰۃ آپ پہ واجب ہے اتنا سا بھی اگر ٹائم آپ ان یتیم اور نادار بچوں کے لیے نکالیں گے تو یقیناً پاکستان کا مستقبل بہت اچھا ہے, انشاءاللہ بہت اچھا ہو جائے گا انشاءاللہ. بہت شکریہ آپ کا سمر صاحب, آپ نے وقت دیا ہمیں. بہت مہربانی جی, بڑا مزہ آیا, بڑا انجوائے کیا. آدھی سی تو افطاری آپ نے مجھے یہاں بیٹھے کرا دی. میں ڈاکٹر شعبہ کو دیکھ رہا تھا. بالکل ویسے رمضان کے پہلے اتنی زبردست قسم کی ٹیسٹ فل کی افطاری دکھانا جو ہے نا, یہ بڑا مشکل ہے لوگوں کو برداشت کرنا. بہت شکریہ آپ کا. تو کل آپ ضرور آئیے گا جی پاکستان سویٹ ہوم کے اندر بھی, پوری کوشش ہوگی. وہاں سے بھی جیسے آج آپ ڈاکٹر نشابہ کے گھر میں موجود ہیں, آپ کی ٹیم وہاں پہ آئے اور وہاں سے لائیو دکھائے کہ میرے بیٹے یہ فرشتے اور پریاں افطاری کیسے کرتے ہیں. انشاءاللہ ضرور. ایک ہم کچھ دن پہلے وہ نوسٹیلجیا کی بات کر رہے تھے نا, ایک نعت ہم نے سنی تھی پرانی, تو آج آپ کو ایک اگر میں حمد سناؤں علی ظفر کی. بالکل. اس میں یہ نوسٹیلجیا اتنا تو نہیں ہے لیکن بڑی خوبصورت حمد جو علی ظفر نے پڑھی تھی, تو آپ کو وہ ہم سنواتے ہیں. کیا بات ہے, کیا خوبصورت گایا, پڑھا انہوں نے یہ ہم جو تھی. اور کہاں سے آپ, کبھی میں سوچتی ہوں کہاں سے آپ چیزیں سلیکٹ کر کے لے کے. بس یہ ہیں کچھ میں نے لوگ چھوڑے ہوئے ہیں جو کہ مجھے مختلف اچھی چیزیں بھیجتے رہتے ہیں اور میں پھر انہیں وقتاً فوقتاً استعمال کرتے رہتا ہوں. ایسا ہی ہونا چاہیے نا. اور جو دعا آج میں آپ کے لیے لے کر آیا ہوں وہ ایک مسنون دعا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بہترین الفاظ میں جو دعا انہوں نے مانگی, ہم بھی اللہ تعالیٰ سے انہی الفاظ میں دعا کرتے ہیں. اے اللہ میرے سب گناہوں کو بخش دے, تھوڑے ہوں یا بہت, گزشتہ ہوں یا موجودہ, کھلے ہوں یا چھپے. اللہ تعالیٰ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے. آمین آمین آمین. مجھے اور اویس کو اور ہماری ٹیم کو دعاؤں میں یاد رکھیں اور اپنا خیال رکھیں. آپ سے ملاقات ہوتی ہے کل. اللہ حافظ.